بہت عرصے پہلے اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان نور آباد نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے۔ صبح سویرے سورج نکلتے ہی کھیتوں میں کام شروع ہو جاتا اور شام ڈھلے ہر گھر کے چولہے سے دھواں اٹھنے لگتا۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانی سی ورک شاپ تھی جہاں حامد لوہار رہتا تھا۔ پورے علاقے میں اس جیسا ہنرمند کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے ہتھیار ایسے جوڑ دیتا جیسے کبھی ٹوٹے ہی نہ ہوں۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، مگر حامد کی زندگی میں ایک ایسی خاموشی اداسی تھی۔ اس کی بیوی زہرا کئی سال پہلے ایک پراسرار بیماری میں مر چکی تھی۔ اب اس کی دنیا صرف اسی کے 14 سالہ بیٹا سلیم تھا۔ سلیم عام لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سوال پوچھتا، آسمان نیلا کیوں ہے؟ جنگل میں رات کو روشنی کیوں چمکتی ہے؟ پہاڑ کے پار کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ وہ کالے جادوگر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے رات کو ایک گرد بیٹھ کر ایک خوفناک کہانی سناتے تھے۔ کئی سال پہلے ایک طاقتور جادوگر ساکر اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ پہلے اچھا انسان تھا، مگر طاقت کی ہوس میں اس نے کالے جادو سیکھ لیے اور پھر ایک دن اس نے پہاڑ پر قلعہ بنایا اور لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی اس کے قلعے جاتا واپس نہ آتا۔ لوگ کہتے تھے اس کے قلعے میں چیختی دیواریں ہیں، زندہ سائے ہیں اور ایسے آئینے ہیں جو انسان کی روح چرا لیتے ہیں۔ سلیم یہ سب سنتا تو ڈرنے کی بجائے مزید حیران ہو جاتا تھا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، سلیم اپنے والد کے ساتھ بیٹھک کے پاس بیٹھا تھا۔ آگ کی روشنی حامد کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور بھٹے کی آگ اس سے زیادہ اوپر تھی۔ ابا، سلیم نے آہستہ سے کہا، کیا جادو واقعی ہوتا ہے؟ حامد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، مگر یاد رکھنا ہر طاقت اچھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کبھی جادوگر سے ملے ہیں؟ یہ سن کر حامد کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف آیا۔ کبھی اس کا نام بھی مت لینا۔ سلیم حیران رہ گیا کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے والد کو ڈرتے دیکھا تھا۔ اسی رات سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ باہر عجیب سی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آیا تو دیکھا کہ جنگل کی طرف آسمان سرخ ہو رہا ہے۔ اچانک ایک خوفناک کی چیخ سنائی دی۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں شور مچا ہوا تھا۔ گاؤں کے نمبردار کی بیٹی عائشہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے گھر کی دیوار پر صرف ایک نشان بنا تھا، ایک کالا دائرہ۔ لوگ سمجھ گئے جادوگر واپس آ گیا تھا۔ خوف پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ شام ہوتے ہی دروازے بند ہونے لگے۔ بچے گھروں سے باہر نہ نکلتے، مگر سلیم کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو وہ سو نہ سکا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا، وہ عائشہ کو واپس لا کر رہے گا۔ آدھی رات کو اس نے ایک بیگ میں کچھ روٹیاں، پانی، ایک لانٹرن اور اپنے والد کی بنائی ہوئی تلوار رکھی۔ حامد جانے سے پہلے اس نے سوتے ہوئے اپنے والد کو دیکھا۔ معاف کرنا ابا، سلیم نے کہا۔ اس نے دھیرے سے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ جنگل رات میں بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ پورا درخت سے ٹکرا کر سیٹوں جیسی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ کئی دور بھیڑیے رو رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک سلیم کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ اچانک ایک آواز آئی، واپس چلے جاؤ۔ سلیم نے ایسے چونکا جیسے اسے کسی نے ہاتھ لگا کر کہا ہو۔ سلیم گھبرا گیا، کون ہے؟ درختوں کے پیچھے سے ایک سفید کپڑوں والی بوڑھی عورت نکلی۔ اس کے بال برف جیسے سفید تھے، مگر اسی جنگل کی محافظ ہوں۔ میں کیا آپ جادوگر کو جانتی ہیں؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ وہ پہلے میرا شاگرد تھا۔ سلیم حیران رہ گیا، پھر وہ ایسا کیوں بن گیا؟
کیونکہ طاقت جب دل پر قابض ہو جائے انسان اندھیرا بن جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی جیب سے ایک نیلا کرسٹل نکالا۔ یہ اپنے پاس رکھو، جب امید ختم ہونے لگے یہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ سلیم نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ کالے پہاڑ تک پہنچا۔ پہاڑ پر ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ آسمان پر کالے بادل گھوم رہے تھے، قلعے کی کھڑکیوں سے نیلی آگ نکل رہی تھی۔ جیسے ہی سلیم دروازے کے قریب پہنچا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، صرف ٹپ ٹپ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دیواروں پر عجیب تصویریں بنی تھیں۔ اچانک ایک تصویر ہلنے لگی، اس میں قید انسان چیخنے لگے۔ سلیم خوف سے پیچھے ہٹا، مجھے بچاؤ، مگر اگلے ہی لمحے تصویر پر خاموشی ہو گئی۔ سلیم آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں سینکڑوں موم بتیاں چل رہی تھیں اور درمیان میں ایک سیاہ تخت پر جادوگر بیٹھا تھا۔ لمبا کالا لباس، سفید چہرہ، سرخ آنکھیں۔ آخر تم آ گئے، سلیم چونک گیا۔ آپ کو معلوم تھا میں آؤں گا؟ جادوگر ہنسا، ہا 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 ہا، میں سب جانتا ہوں۔ عائشہ کہاں ہے؟ محفوظ ہے ابھی تک۔ سلیم نے تلوار نکالی، میں اسے لے جاتا ہوں، جادوگر نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک بچے کو دیکھو جو خود کو ہیرو سمجھتا ہے۔ اچانک اس نے اپنا عصا زمین پر مارا، فرش پھٹ گیا۔ سیاہ دھواں اٹھا اور اس میں سے خوفناک سائے نکلنے لگے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ لمبے پنجوں جیسے۔ وہ سلیم کی طرف بڑھے۔ سلیم نے پہاڑ سے تلوار چلائی مگر سائے ختم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے۔ وہ گر پڑا، سائے اسے پکڑنے لگے۔ تبھی اس کی جیب میں رکھا نیلا کرسٹل چمکنے لگا۔ ایک تیز روشنی پورے ہال میں پھیل گئی۔ سارے سائے چیختے ہوئے غائب ہو گئے۔ جادوگر پہلی بار غصے میں آیا، یہ روشنی ناممکن۔ اس نے آگ کو گولا پھینکا۔ سلیم نے تلوار آگے کر دی اور حیرت انگیز طور پر تلوار چمکنے لگی۔ آگ دو حصوں میں بٹ گئی۔ جادوگر چونک گیا، یہ تلوار تمہیں کہاں ملی؟ میرے والد نے بنائی ہے۔ جادوگر اچانک خاموش ہو گیا۔ حامد؟ پہلی بار اس کی آواز میں خوف تھا۔ تو تم اس کے بیٹے ہو؟ سلیم حیران رہ گیا۔ آپ میرے والد کو جانتے ہیں؟ جادوگر نے آہستہ کہا، ہم کبھی دوست تھے۔ یہ سن کر سلیم کے قدم رک گئے۔ جادوگر نے بتایا کہ سالوں پہلے وہ اور حامد ایک ساتھ علم سیکھتے تھے، مگر ذاکر طاقت چاہتا تھا جبکہ حامد سادہ زندگی۔ پھر ذاکر نے کالے جادو کا راستہ چن لیا۔ تمہارے والد نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، جادوگر بولا، مگر میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس لمحے ایک لڑکی کی چیخ سنائی دی، بچاؤ! سلیم فوراً آواز کی طرف بھاگا۔ ایک کمرے میں عائشہ قید تھی۔ اس نے دروازہ توڑا اور اسے آزاد کر دیا، مگر جیسے ہی وہ واپس مڑے پورا قلعہ ہلنے لگا۔ جادوگر نے غصے میں اپنی ساری طاقت جگا دی تھی۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں، دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ اگر میں ہار گیا، جادوگر چیخا، تو سب میرے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ سلیم نے ہمیشہ ہمت کر کے کہا، ابھی بھی وقت ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ مگر جادوگر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے خوفناک جادو کیا۔ کالے بادلوں سے ایک دیو جیسی مخلوق بنی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ عائشہ خوف سے کانپنے لگی۔ سلیم نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑی۔ اس نے اپنے والد کی بات یاد آئی، اصل طاقت ہتھیار میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہے۔ وہ پوری ہمت سے دیو کی طرف بھاگا۔ دیو نے حملہ کیا مگر سلیم نے چھلانگ لگا کر اس کے سینے میں تلوار گھوم دی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، روشنی پورے قلعے میں پھیل گئی۔ جادوگر زمین پر گر گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، میں تھک گیا ہوں۔ سلیم اس کے قریب آیا، آپ برے بندے نہیں ہیں۔ جادوگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید کئی سال بعد کسی نے اس سے نفرت کے بجائے رحم سے بات کی تھی۔ اچانک قلعہ ٹوٹنے لگا۔ سلیم، عائشہ اور باقی قیدی بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ چند لمحوں بعد پورا قلعہ زمین میں
بس ہو گیا اور کالے بادل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو لوگ حیران رہ گئے۔ سب نے خوشی سے سلیم کو گھیر لیا۔ حامد آگے بڑھا، اپنے بیٹے کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بالکل اپنی ماں جیسے بہادر ہو۔ اس رات پورے گاؤں میں جشن منایا گیا، مگر سلیم جانتا تھا کیونکہ دو پہاڑوں کے پیچھے کسی کھنڈر میں ایک ٹوٹی ہوئی جادوئی آنکھ ابھی بھی سرخ چمک رہی تھی۔